پیاس کے ذکر کے بغیر کربلا کا تذکرہ ادھورا ہے۔ تپتے صحرا میں جب اہل بیت پر پانی بند کیا گیا تو ظلم کی ساری سرحدیں پار ہو گئیں اور پیاس کربلا کی شہادتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان جگہ جگہ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ محرم الحرام میں پانی کی لگنے والی یہ سبیلیں دراصل اس بات کی یقین دہانی ہے کہ پانی کا حلق سے اترتا ہر گھونٹ نہ صرف آپ کی پیاس بجھاتا ہے بلکہ اس پیاس کی بھی یقین دہانی کراتا ہے جو اس وقت کربلا کے میدان میں اہل بیت پر گزری تھی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار، جس میں ہم آج بات کریں گے پیغام کربلا کے بارے میں۔ کیا بتائیں گے واقعہ کربلا کیا ہے؟ پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام افراد کے لیے، جو جھکے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جو سر اونچا رکھے گا وہی سچ ہوگا۔ اس ملک کی مطلب یہ جو واقعہ کربلا ہے پوری کائنات کے لیے پیغام ہے، میسیج ہے فار ایوری باڈی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہودی ہو نصارہ ہو مسلمان ہو، سب کے لیے پیغام ہے۔ اصل درد یہی ہے کہ ہم نے حسینی پرچم کے سائے تلے تمام مسلمانوں کو جمع ہو جانا چاہیے۔ واقعہ کربلا دوبارہ اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ قربانی دو ہر چیز کی، یہ اللہ کے نام پہ ہر چیز کی قربانی دو، مال کی، جان کی، بچوں کی، اللہ کے نام پہ۔ اسکاؤٹ کیمپ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، واقعہ کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس یہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ صبر اور تحمل سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو بھی ہے کیا نام ہے، جو بھی واقعہ یہاں پر جو بھی حالات ہو رہے ہوں اس کو جو ہے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سارے کام کیے جائیں۔ جو بھی جیسے ہمارا یہاں پر جو ہے اسکاؤٹس ہے، جیسے کہ میں تقریباً 40 سال سے کام سے انجام دے رہا ہوں، اور اسی طرح سے ہم لوگ جو ہے یہاں پر جو بھی عزادار آتے ہیں ان کو گائیڈنس کرتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں تو ان کی ساری پریشانیاں جو ہے یہ مولا کے کرم سے ہم لوگ جو ہے دور کرتے ہیں۔ اچھا، کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی؟ یہ تو ماشاءاللہ اگر یہ نیشنل پارک میں مریض ہے تقریباً یہاں تو لاکھوں کی تعداد ہے، اندازہ لگا سکتا ماشاءاللہ۔ جی ہاں بالکل۔ ہمیں یہ درد دیتا ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کریں اور مطلب مل جل کے رہیں اور ہر کسی کو انسان سمجھیں، کسی کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ ہمارے مطلب دشمن ہیں، اور دشمنوں کو بھی اپنانے کے لیے ان کا دل جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کربلا کا کیا ہے، کربلا کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کم نہیں، بس ہم لوگ تو آتے رہتے ہیں۔ ایسے تو ہمارا اہل سنت سے تعلقات ہے، مگر یہاں ہمیشہ ہر سال 2.25 مہینے مجلس سے سنتا رہتا ہوں۔ مجلسوں میں آتے ہیں؟ ہاں میں آتا ہوں۔ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کیا درس دیتا ہے؟ کربلا کی ہے کہ اتنی بڑی قربانی ہے، یہ کون دے سکتا ہے، اصل میں اسی کی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ تو اس کی قبول ہے قربانی کا، مگر امام حسین کی جو قربانی ہے اتنی بڑی ہے، اتنی تو قربانی دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو واقعہ کربلا ہمیں درس دیتے انسانیت کا۔ واقعہ کربلا کوئی خاص فقہ کی، کوئی خاص مسلک کی، کوئی خاص مذہب کی جو درس نہیں دیتا، یہ درس دیتا ہے انسانیت کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اور جو ہم اس کی یاد میں جو مجالس کرتے ہیں یہ کوئی شیعہ مسلک کا کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ایک درس دیتا ہے، ایک انسانیت کے درس دیتا ہے تمام دنیا کے ہر کونے میں، نہ کہ صرف کراچی میں، نہ صرف کربلا میں یہ درس دیا گیا اسلام کی بقا کے لیے دیا گیا، اور یہ درس دیا گیا انسانیت کے لیے دیا گیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے واقعہ کربلا کے بعد اس اوورال دنیا میں میں کہتا ہوں کہ 2 ہی فرقے رہ گئے، ایک محب اہل بیت رہ گئے جو اسلام کے چاہنے والے، اسلام کو بچانے والے، اسلام کے خاطر جان دینے والے، اور دوسرا ہو گیا بغض اہل بیت کرنے والے، جو اسلام کے تو ہم خلاف نہیں کہہ سکتے، البتہ اہل بیت کے خلاف جو نواسے رسول ہیں ان کے خلاف۔ تو میں کہتا ہوں کہ انسانیت کا درس دیتا ہے، اس انسانیت کے درس پہ ہم انشاءاللہ بھرپور عمل کریں گے، اور سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ 10 دن کا جو عشرہ ہوتا ہے محرم کا، اس میں اپنے اندر ایک روحانی تربیت پائیں، روحانی طور پر خود کو پہلے سے بہتری کرے، انشاءاللہ ہماری دعا یہی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے کب سے یہ اسٹال یہاں پر لگایا؟ یہ تقریباً سمجھو جب سے یہ مجلس شروع ہوئی نا، جب سے مطلب ہم لوگ سبیلے لگاتے ہیں۔ ابھی بیٹے کے ہاتھ میں ہے، ابھی پہلے ہم لوگ لگاتے تھے، بیٹے وغیرہ بچے سب لگاتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے۔
इमाम के लिए मतलब ये करते हैं, सब कुछ यही करते हैं हम लोग इसके लिए। सबीले लगाने के पीछे क्या? हाँ, इसके पीछे ये है कि मतलब ये इमाम को 3 दिन तक प्यासा रखा, प्यासा रहते इमाम, इसकी वजह से हम लोग सबील लगाते हैं। उनके बच्चों के लिए बीवी सकीना की प्यास की वजह से, शहजादा अली असगर की प्यास की वजह से, सब मतलब जितने भी थे ना बच्चे लोग, उनकी प्यास की वजह से हम लोग सबील लगाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की सीरत के मुताबिक हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, इससे ता क़यामत तक चलती रहेगी यह सिलसिला, तो इसको हम ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम देखते हैं कि मुहर्रमुल हराम में सबीलें जो हैं वो लगाई जा रही होती हैं, नज़र न्याज की जा रही होती है, इसके पीछे मकसद क्या है? ये शहादत इमाम हुसैन जो है वो ऐसी चीज़ है जिसका कोई आप जो सवाल कर रही हैं उसके पीछे में बहुत बड़ा मकसद है कि इस्लाम जो है वो हमारे इमाम हुसैन की वजह से फैला, और उन्होंने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानियों से, अपने ख़ानदान की कुर्बानियों से, अपने सारे उलमा की कुर्बानियों से जो इस्लाम फैलाया है वो कोई और नहीं कर सकता। और ये उनके नाम पे हम तो उनके खाक भी नहीं हैं, हम उनके खाक भी नहीं हैं, ये हम एक नज़र उनके नाम की करते हैं जो उन्होंने हमें सदका दिया है, उन्होंने हमें सदका दिया है और हमें इस काबिल किया है कि हम बांटें। इस वक्त मैं नुमाइश के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ी सबील जो है वो लगाई गई है, जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर लग रही है। यहाँ की इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो सबीलें लगाई जाती हैं मुहर्रमुल हराम में, इनका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नाम नबी बुलंद है, नाम खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। सबीले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके साथ हम तमाम अज़ादारान सैयदुश्शोहदा की खिदमत करते हैं, और यहाँ गुज़िश्ता 23 सालों से ये सबील यहाँ आवेज़ा की जाती है। अज़ादारान सैयदुश्शोहदा नहीं, हर मकतब फ़िक्र, हर रंग व नस्ल के लोग आते हैं कोई, और यहाँ आके जब हम उनकी खिदमत करते हैं तो दरअसल ये उनसे मोहब्बत का इज़हार है जो करबला के शोहदा हैं, और उनकी याद में ये सिलसिले कायम है। मजलिस अज़ा हों, ये सबीले हों, दरअसल ये उनकी याद में, मैं ये समझता हूँ ये उनकी याद में एक एहतजाज है। ये सबील और ये सिलसिला उनकी मोहब्बत में और उनके साथ इज़हार, और दुश्मनों के ख़िलाफ़ ये हम एक इज़हार है, और उसको इज़हार को ये आप देखें अज़ादार आते हैं और तमाम लोग यहाँ पे हम उनको सबील कराते हैं, और ये अज़ादारान सैयदुश्शोहदा की खिदमत करते हैं। इससे तस्कीन भी मिलती है, और मकसद यही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शहज़ादे अली असगर का खून मौला इमाम हुसैन के हाथ मुबारक में था तो मौला ने वो आसमान की तरफ जब फेंकना चाहा तो आसमान से निदा आई कि या हुसैन इब्न अली, अगर ये खून आसमान की तरफ आया तो क़यामत तक अब्र रहमत नहीं बरसेगा। मौला इमाम हुसैन ने वो खून जब ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा तो ज़मीन से निदा आई कि ये खून अगर फ़र्श ज़मीन पे गिरा तो क़यामत तक जो अनाज है वो नहीं उगेगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो शहज़ादे का खून अपने मुंह पे लिया, और उसकी वजह यही है उनसे मोहब्बत और उनसे इजहार के लिए सबीलों का सिलसिला है। यहाँ खिदमत करते हैं अज़ादारों की, उससे तस्कीन मिलती है, और उनके साथ हम इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है ये सिलसिला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और सैयदुश्शोहदा की याद में हम और तमाम अज़ादार और हर जो भी हमारे मुसलमान जितने भी लोग हैं वो सब इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे लेके चलते रहेंगे। और मैं कहता हूँ इस सिलसिले को बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो ये कुर्बानी है, जो ज़िंदगी है, जो सीरत है, उससे उम्मत मुस्लिमा को क्या सबक मिलता है? देखिए, उम्मत मुस्लिमा को ये सबक मिलता है उससे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बैत कर देते तो यजीद का मकसद तो ये था कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, यानी कि जो उसका माइंड सेट था वो ये था कि जो एक हम जिसको इस्लामी निज़ाम कहते हैं, दरअसल ये
اسلامی نظام دراصل یہ امام حسین علیہ السلام کی وہی قربانی ہے جس کی وجہ سے یہ اسلامی انقلاب ہے. اور دیکھیں اس کے لیے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. اس پہ کہا کہ سجدے میں رسول پشت پر حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. جب دوش محمد پہ جو ہے سوار تھے امام حسین علیہ السلام تو دراصل اپنا 72 یہ اتنی بڑی قربانی ہے. کوئی اپنے خاندان کے 73 قربان کرے تو پھر امام حسین علیہ السلام. تو یہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے جو دی ہے وہ خدا اور پروردگار اور امت جو دین محمد ہے اس کے لیے یہ قربانی دی ہے. اور آج یہ اسی کا ثمر ہے کہ ہم یہ جس ماحول میں اور جس طریقے سے ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں دراصل یہ اسی قربانی کا ثمر ہے جو آج ہمیں مل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ اس قربانی کو کبھی بھی نہ بھولا جائے تا قیامت. یہ اسی طرح امام حسین علیہ السلام آج دیکھیں کروڑوں لوگ کروڑوں زائرین امام حسین علیہ السلام کے روزے جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. تو یہ دراصل ان سے محبت ہے اور یہ محبت نہ ختم ہونے والی محبت. امام حسین علیہ السلام پہ 7 محرم سے پانی بند کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اب ہم جو ان کی یاد میں ان کے بیٹوں کے نام ان کے بھتیجوں کے نام ان کے بھائی کے نام ان کے خود کے نام ان کی بیٹیوں کے نام ان کے بہنوں کے نام سبیلے لگاتے ہیں تاکہ مطلب کہ وہ ہمارے اندر جو غم ہے دکھ ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ان پر ظلم ہوا اس میں ہم اپنی ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے ثواب کے لیے سبیلے لگاتے ہیں. یہ سبیل ان کی یاد میں ہے جن کو کربلا میں بے گناہ شہید کیے گئے آل رسول پہ ظلم کیا اور ان پہ جو ہے پانی بند کیے گئے. تو ہم یکم محرم سے ان کی یاد میں سبیل شروع کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کو پتہ چلے کہ ان کو کس بنیاد پہ شہید کیا ان کو کس وجہ سے شہید کیا. صرف و صرف اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا پورا جنت گھر کو ان کی یاد میں قربان کیا ہے. تو تمام مسلمانوں کے لیے میرے اپیل ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے تمام مسلمانوں کا ہے تمام امت مسلمہ کے جبکہ تمام انسانیت کا ہے. یہ سبیل ان کی یاد میں کرتے ہیں کہ 7 محرم سے ان کا پانی بند کیا تھا ان پہ کھانا بند کیا تھا ان پہ ظلم کیا گیا. تو ہم یکم محرم سے ہی ان کی یاد میں جبکہ ہم 8 ربیع الاول تک جو ہے کہ یہ سبیل جاری رہتا ہے. میڈم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کائنات اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تھا. ہمارا مذہب اسلام ہے. امام حسین نے جو یہ کام کیا 8 دن میں کربلا کو آباد کیا. 8 محرم سے پہلے 2 محرم کو جب ہر کا لشکر آیا انہوں نے اس لشکر کو پورے کے پورے لشکر کو سارے کے سارے لشکر کو اتنا پیاسا تھا کہ ان کے پاس جو پانی تھا سارے کے سارے لشکر کو پلایا. وہی لشکر جب پانی پی چکا تو وہ سیراب ہو کے چلے گئے. جب 7 محرم آئی تو امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا. پانی بند کر دیا گیا حتیٰ کہ ان کے معصوم بچے بھی پانی کو بلکنے لگ گئے. پورے کا پورا خاندان پیاس میں تڑپ پڑا. کوئی باپ اپنے بچے کو پیاسا دیکھ نہیں سکتا. سبیلیں اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کی یاد کو تازہ کیا جائے. ہمارا فرض ہے ہم مسلمان ہیں. مسلمان کیا غیر مذہبی اس دن کو بناتا ہے. کا اہمیت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ تو وحدت جو ہے نا وحدت بین المسلمین کے درمیان یہ پروموٹ کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ امام حسین کا جو مقصد ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے. انسان کا حقوق انسان کا انصاف دلانا. تو اس لیے ہم سبیل لگاتے ہیں کہ سب کو برابر کے حقوق مل جائیں. جو غریب طبقات ہیں ان کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا چاہیے اور جو امیر خصوصی طور پر یہ جو امام حسین کا سبیل ہوتا ہے یہاں غریب اور امیر سب برابر ہوتے ہیں. تو امام حسین کا جو سبیل ہمیں یہی پیغام دیتا ہے اخوت اور محبت کا اور مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی کا اور انسانیت کا پیغام یہی دیتا ہے. ہمیں صبر و استقامت کا سکون مطلب جو ہے وہ ملتا ہے کیا کہتے ہیں. ہاں اور دوسری بات یہ کہ ہم عزاداری میں جو خواتین ہیں ہم اپنے بچوں کو لا کر یہاں پہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا نے قربانیاں دیں کس طریقے سے جو ہے وہ بی بی نے صبر کیا. اور امام کی شہادت کے بعد جو بی بی جناب زینب نے کردار ادا کیا ہے وہ ایک عورت کے لیے سبق ہے. پردے کے لحاظ سے بھی اور شہادت کے لحاظ سے بھی ہم مسلمانوں کے اوپر فرض بنتا ہے یہ کہ ہم اس عزاداری کو لے کر چلیں. اور یہ مطلب یہ صرف سنی اور شیعہ کے لیے نہیں ہے
کل جو ہمارے مسلمان ہیں جہاں بھی کنٹریز میں ہیں ان سب کے لیے یہ پیغام ہے مولا کا کہ جو ہے وہ آپ ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ ساتھ نہ دیں بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. پہلا حصہ سوسخانی کا جو ہے وہ قطعات اور رباعیات میں ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ سلام کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ مرثیہ ہوتا ہے. یزید نے چاہا ہوگا کہ یہ جنگ شہزادوں کی ہو اور بادشاہیت کی ہو اور میں بادشاہ رہ جاؤں، یہ ان کی سوچ ہوگی، لیکن حضرت امام حسین نے اس کو کلیئر کر دیا اپنے خطبوں کے ذریعے. اقدار کا، تہذیب کا، اور بلکہ میں لفظ کہوں کہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی. امام اقدار کو اور تہذیب کو اور انسانیت کو محفوظ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے الحمدللہ محفوظ کیا، اور آج ان کے ذکر کے ذریعے سے ہم اسے محفوظ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سوز خوان سید علی مہدی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، مرثیہ کی تاریخ بتائیے گا. پہلا مرثیہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر کہا، دوسرا مرثیہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی جدائی پر کہا، تیسری مرتبہ مرثیہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر کہا، چوتھی مرتبہ مرثیہ جو ہے وہ حضرت شہزادی کونین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر کہا. پھر اس کے بعد مرثیہ جو ہے وہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ کربلا کے واقعات ہو گئے. کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ مرثیہ خوانی کا انداز جو ہے وہ فارسی اور عربی میں رہا، جیسا کہ فرزدق نے جو ہے وہ مرثیہ امام زین العابدین ان سے کہا کرتے تھے کہ فرزدق کچھ ہمارے بابا کے، ہمارے جد کے شان میں کچھ کہیں. فرزدق نے مرثیہ کہا. اس کے بعد پھر پاک و ہند میں مرثیے کا آغاز جو ہے وہ حضرت میر انیس علی اللہ مقامہ اور حضرت مرزا دبیر صاحب علی اللہ مقامہ نے شروع کیا ہے. اردو میں مرثیہ نگاری جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. بر صغیر میں مجلس کا آغاز مکمل نہیں ہوتا جب تک سوسخانی نہیں ہوتی. پہلے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے آغاز میں، پھر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مرثیے کا، سوسخانی کا. سوسخانی کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ سوسخانی کا جو ہے وہ قطعات اور رباعیات میں ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ سلام کی صورت میں ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ مرثیہ ہوتا ہے. یہ اس کی مرثیے کی تاریخ ہے. اچھا، مرثیے کا مفہوم کیا ہے؟ مرثیے کا مفہوم یہ ہے کہ مرثیہ کسی قتل ہونے والے کے لیے کہا جاتا ہے، کسی کی شہادت پر کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر پہلا مرثیہ کہا، تیسرا مرثیہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اسی طرح شہزادی کونین نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جدائی ہوئی، ان کا وصال ہوا، ظاہری طور سے انتقال ہوا، تو دوسرا مرثیہ شہزادی کونین. شہزادی کونین کا ایک بہت سبت لال مصائب، بابا میرے پاس آپ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر پڑھتے تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مرثیہ جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مرثیہ حضرت فرزدق نے امام زین العابدین علیہ السلام کے حکم پر کہا. پھر یہ مرثیہ جو ہے پاک و ہند میں ہمارے مرزا دبیر صاحب نے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور میر انیس صاحب نے کہا. اس کے بعد پھر دور حاضر کے انیس کہا کرتے تھے نسیم امروہوی صاحب کو، جنہوں نے مرثیہ میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا دور حاضر میں، کیونکہ حضرت مرزا دبیر اور میر انیس صاحب کے انتقال کو تو برسوں گزر چکے، لیکن اس مرتبہ جو نیا مرثیہ انہوں نے کہے ہیں وہ حضرت نسیم امروہوی صاحب نے بہت اچھے انداز میں مرثیہ کہے، اور جن کو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے والد صاحب مرحوم بھی پڑھا کرتے تھے. آپ کے خاندان میں مرثیہ خوانی کا سلسلہ کب سے جاری؟ جی ہاں، میرے خاندان میں مرثیہ خوانی کا سلسلہ یوں تو بہت پشتوں پہلے ہے، لیکن میرے دادا انور علی صاحب میرے پردادا کے بھی پردادا تھے، ان سے شروع ہوا. اس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت میرے دادا جو ہیں، میرے والد صاحب کے دادا محمد حسین صاحب پر آئے. محمد حسین سے پھر میرے دادا میں
آئے حضرت میرے دادا باقر حسین زیدی صاحب مرثیہ تحت لفظ پڑھا کرتے تھے. میرے والد صاحب بھی ایک بہت بہترین انداز میں مرثیہ خوانی کرتے تھے. خیرپور میں ہم لوگ رہا کرتے تھے. جتنے حضرات خیرپور کے رہنے والے کراچی شہر میں ہیں وہ میرے والد صاحب سے بہت خوب واقف ہیں. میرے دادا باقر حسین اور میرے والد صاحب محمد مہدی صاحب سے وہ ایک عجیب انداز سے مرثیہ تحت لفظ پڑھا کرتے تھے. میرے تایا خیرپور کے ایک بہت بڑے سوسخان گزرے ہیں انوار حسین زیدی صاحب. میں تحت لفظ مرثیہ تو نہیں پڑھ پایا لیکن میرے والد صاحب نے مجھے میرے تایا کے پاس وہاں بٹھایا. میں اپنے تایا کے ساتھ مرثیہ پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد جب میں یہاں کراچی شفٹ ہوا تو یہاں پر ایک خیرپور ہی کے ایک بہت مشہور و معروف سوسخان تھے استاد مشرف حسین زیدی نقوی صاحب. ان کے پاس میں بیٹھتا تھا. انہوں نے مجھے مرثیہ خوانی سکھائی اور میں باقاعدہ طور سے 1984 سے میں نے اپنی سوسخانی کا باقاعدہ آغاز کیا اور مجھے درمیان میں بیٹھ کر میرے استاد مرحوم نے پڑھوایا مشرف حسین نقوی صاحب نے اور اس کے بعد جو ہے پھر میرے ساتھیوں میں میرے ساتھ ہدایت علی زیدی بھی ساتھ رہے جو اب انتقال کر چکے ہیں. احسن زیدی بھی میرے ساتھ رہے جو انتقال کر چکے ہیں, اللہ ان کے غریق رحمت فرمائے. میرے ساتھ اونا محمد رضوی صاحب ہوتے ہیں, میرے ساتھ حسن عسکری صاحب ہوتے ہیں. اس طرح سے میرے ساتھ مصور ہوتے ہیں, ان کا بیٹا دیباج ہے وہ بھی میرے ساتھ مرثیہ خوانی کرتا ہے. میرے دونوں بیٹے مجھے بہت وقت دیتے ہیں. یہ تمام ساتھیوں کے ساتھ میرے دونوں بیٹے ذوالقرنین زیدی اور حیدر علی زیدی میرے دونوں بیٹے مجھے بہت زیادہ وقت دیتے ہیں. اس میں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس میں میرے ساتھ آتے ہیں اور میرا پوتا بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ رہتا ہے. اب تو یہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا, جب یہ بہت چھوٹا سا تھا تو بہت بہترین آواز نکالتا تھا اور جو ہے وہ اسی وقت سے ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اچھا میسم آپ کتنے سال کے ہو؟ 10 سال کے ہو آپ. اچھا آپ بھی سنائیں گے ہمیں؟ حب حیدر کے صدا جام پیا کرتا ہوں, بس اسی نام کے صدقے میں جیا کرتا ہوں. جب بھی آتا ہے کوئی مجھ پہ مقام مشکل میں تو حیدر سے مدد مانگ لیا کرتا ہوں. کلام پاک کی تفسیر بن گئی زینب, خدا کے دین کی توقیر بن گئی زینب. ہوا یزید کا جسد سامنا تو محب علی کی بولتی ہوئی تصویر بن گئی زینب. علی مہدی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کی فیملی جو ہے وہ عرصہ دراز سے سوسخوانی کر رہی ہے, تو ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے چند اشعار ان سے سنتے ہیں. اگر اس نام سے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو اس قاعدے کے مطابق بھی کہ جو بعد میں دین میں شامل کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے, تو یہ تو امام حسین کی شہادت سے پہلے ہوتی آئی ہے. یعنی واحد یہ عبادت ہے عزاداری. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بدعت کہتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں, یہ عبادت ہے, واحد عبادت ہے جو واقعہ کربلا کے سے پہلے سے شروع ہے. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, لوگوں میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ حق و باطل کی جنگ ہے یا پھر تخت و تاج کی, اس کو ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے, ایک بنی امیہ کا شہزادہ ہے, ایک بنی ہاشم کا شہزادہ ہے, کیونکہ یزید بنی امیہ کے خاندان کا ایک فرد ہے اور امام حسین بنی ہاشم کے خاندان کے ایک روشن فرد ہیں. تو یہ اس وقت دم توڑ دیتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے جب حضرت امام حسین کے خطبوں کو پڑھا جائے. یزید نے چاہا ہوگا کہ یہ جنگ شہزادوں کی ہو اور بادشاہیت کی ہو اور میں بادشاہ رہ جاؤں, یہ ان کی سوچ ہوگی, لیکن حضرت امام حسین نے اس کو کلیئر کر دیا اپنے خطبوں کے ذریعے. اور وہ کیا کیا؟ حضرت نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. اسیر و بسیرت جدی و ابی, میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنے اور اپنے بابا کی سیرت کو اجاگر کرنے جا رہا ہوں. پھر فرمایا الدین لائق علی السنتہم, دین صرف زبانوں کا چٹخارا رہ گیا ہے, زبانوں کا ذائقہ رہ گیا ہے, دین صرف ذائقوں تک رہ گیا ہے, دین پر عمل نہیں ہو رہا, لا یعمل بہ, اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا. پھر فرماتے ہیں ایسی کیفیت میں کہ اب ظالموں کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہو, جب جابروں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑ رہی ہو, تو پھر میں موت کو ترجیح دوں گا, میں موت کو سعادت سمجھوں گا. پھر فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. مسئلہ بیعت کا تھا, وہ بیعت مانگ رہا تھا. امام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں انبیاء کرام کا وارث ہوں, میں 1,24,000 نبیوں کا وارث ہوں, میں اتنی بڑی قیمتی چیز تمہارے ہاتھ میں دے دوں. یعنی جو وراثت تھی, جو میراث تھی, انبیاء کے علم کی میراث تھی, ان کے کردار کی میراث تھی, آپ کیسے اس کے ہاتھ میں دے دیتے؟ تو مسئلہ دو شہزادوں کی جنگ کا نہیں تھا, اقدار کا, تہذیب کا,
اور بلکہ میں لفظ کہوں کہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ امام اقدار کو اور تہذیب کو اور انسانیت کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے الحمدللہ محفوظ کیا، اور آج ان کے ذکر کے ذریعے سے ہم اسے محفوظ کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ قلت کا جو کثرت پر غلبہ پا جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک معجزاتی عمل تھا؟ قلت کا کثرت پہ جو غلبہ ہوا وہ نظریے کی بنیاد پر ہوا، ورنہ بدن تو مارے گئے، گلے تو کاٹے گئے، بچوں کو تو مار دیا گیا، اہل حرم کو، خاندان کو تو اسیر بنا لیا گیا، لیکن وہ جو کامیابی ہے وہ نظریے کی کامیابی ہے، یعنی بدن مار دیے گئے، نظریہ کامیاب ہو گیا۔ اور آج بھی ہم نظریے کی کامیابی، امام حسین کے نظریے پر ہم بات کر رہے ہیں، تو نظریہ جیتا ہے، بدن کی موت واقع ہوئی ہے۔ اچھا، عزاداری جو ہے یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہے، یہ عام لوگ سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا؟ عزاداری اگر اس نام سے کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، تو اس قاعدے کے مطابق بھی کہ جو بعد میں دین میں شامل کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے، تو یہ تو امام حسین کی شہادت سے پہلے ہوتی آئی ہے، یعنی واحد یہ عبادت ہے عزاداری۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بدعت کہتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، یہ عبادت ہے، واحد عبادت ہے جو واقعہ کربلا کے سے پہلے سے شروع ہے۔ یعنی ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے کہ نبی رو رہے ہیں امام حسین پر، ابھی امام حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے کہ جناب زہرا گریہ کر رہی ہیں امام حسین پر، تو امام حسین پر رونا، گریہ کرنا، امام حسین کے کربلا کے واقعے کو دہرانا، اس کے لیے اہتمام اور انتظام کرنا، یہ واقعہ کربلا سے پہلے کا ہے۔ نبی نے جو کام کیا وہی سنت ہے نا، موٹی سی بات، تو نبی مکرم نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے، 100% بات مستند ہے کہ نبی مکرم نے امام حسین پر ان کی بچپنے میں گود میں لے لے کے گریہ کرتے تھے، سینے پہ لٹا کے روتے تھے، اور سب کو پتہ ہوتا تھا اس وقت یہ کیوں رو رہے ہیں، اور اگر کوئی پوچھ بھی لیتا تھا تو پھر پورا واقعہ دہراتے تھے، میرے اس بچے کے ساتھ یہ ہوگا، میرے بچے کے ساتھ یہ ہوگا، اور پھر روتے تھے، اور جتنا ماحول ہوتا تھا سب روتے تھے۔ ازواج رسول اس کی راویات ہیں، صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، تو یہ وہ واحد عبادت ہے عزاداری جو نبی مکرم نے خود انجام دی ہے، تاکہ امت کو یہ الجھن نہ ہو۔ اب مسئلہ کچھ اور ہے، اصلی بات نہیں بتاتے نا آپ کو۔ اصلی بات یہ ہے کہ جتنا آپ عزاداری کریں گے اور امام حسین کی یاد منائیں گے، اتنا ہی خلیاں کھلیں گی، اتنے چہروں سے نقابیں اتریں گی، اتنا ہی پتہ چلے گا مارنے والے کون تھے، مارنے والے کس قبیلے کے لوگ تھے، کس نظریے کے لوگ تھے۔ تو یہ اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے، جرائم پیشہ بد کردار لوگوں کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے، ان کو سجا کر پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں عزاداری بدعت ہے، کیونکہ عزاداری کریں گے تو کھلے گا کس نے مارا، کون مارنے والے تھے، کون آئے تھے کربلا میں، عبید اللہ ابن زیاد کون تھا، کس کا بیٹا تھا، عمر ابن سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، یعنی ٹاپ 10 صحابی میں تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے جس نے کربلا میں امام حسین کو مارا ہے۔ کھلے گا نا پھر کہ کن کے بیٹوں نے مارا، کس نے مارا، کیا ہوا، تو پھر کیا کہتے ہیں بدعت ہے، تاکہ اس طرف جاؤ ہی نہیں۔ مگر بھائی ایسا نہیں ہوگا، آج ہندو عزاداری کر رہا ہے، آج چرچوں میں ماتم ہو رہا ہے، آپ آج مسیحی عزاداری کر رہے ہیں، اب سنی متوجہ ہو گئے ہیں، اب ساری دنیا متوجہ ہو گئی ہے، اور کیونکہ نبی مکرم کا امام حسین کو آغوش میں لے کر ایک دعا تھی، ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ میرے حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے۔ یہ جو نبی نے دعا کی تھی نا، حسین کی طرف لوگوں کے دل چلے جائیں، یہ دل جا رہے ہیں نا، نہیں روک سکتا کوئی۔ اچھا، آخر میں صرف اس کو کنکلوڈ کیجیے گا کہ واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے، اس کو اگر ہم بالکل سمرائز کر دیں۔ واقعہ کربلا کا پیغام صبر ہے، ہمت ہے، استقامت ہے، برداشت ہے، تحمل مزاجی ہے، اور اپنے نظریے پر انتہائی وقار کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب نظریہ ہوتے ہیں، جو لوگ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے، وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ بدلے نہیں لیتے، وہ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں، ان کا کام کچھ مدت کے بعد جا کے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک تو حضرت امام حسین کی قبر پر صرف ایک پتھر رکھا ہوا تھا تاکہ دور سے پتہ چل جائے وہ قبر ہے، ٹھیک ہے۔ 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ پہلے حجرہ ایک چھپرا ڈالا گیا، پھر ایک حجرہ بنایا گیا، آج اتنا بڑا مزار ہے کہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں لوگ سلام کرنے حضرت امام حسین کو جاتے ہیں۔ بعد میں سمجھ میں آتا ہے جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، تو نظریاتی لوگوں کو اپنی زندگیوں میں صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کا نظریہ بعد والوں کو سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر پیغام کربلا ہے کیا۔ پیغام کربلا یہ ہے
کہ ظلم کے سامنے آواز اٹھائی جائے اور ظالم کے سامنے نہ جھکا جائے، کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی میں صبر کیا جائے، اور یہی پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا، پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔